اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 214 میں ہے، جس کا عنوان ہے کہ جھنڈا شیر خدا کے ہاتھ میں۔ ہم پڑھ رہے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں قیام پذیر ہونے کے بعد، پھر اس کے بعد بادشاہوں کے نام خطوط لکھے گئے، اور خطوط لکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مدینہ سے 160 کلومیٹر کی دوری پر مسافت پر خیبر نام کی جگہ ہے، جہاں پر یہودیوں کی سب سے بڑی طاقت کا ایک مظاہرہ کیا جاتا تھا اور سازشیں رچتے تھے پھر سے مدینہ پر حملہ کرنے کی، اور اطراف میں یہودیوں کو بلا کر، مشرکین کو بلا کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ کرام کے ہمراہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ پھر جنگ کی ابتدا کیسے ہوئی۔ آخرکار جو 8 قلعے تھے خیبر میں، یہودی وہاں پر بہت زیادہ مضبوط تھے، اور مسلمان صحابہ کرام ایک ایک قلعے کو فتح کرتے جا رہے تھے، لیکن جو سب سے بڑا مرحب، جو سب سے بڑا طاقتور تھا، جس کی قوت کا اندازہ کیا تھا، 1000 آدمیوں کے برابر اس کی قوت تھی، 1000 آدمیوں سے وہ اکیلا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، وہاں پر فتح ملنا مشکل ہو رہا تھا صحابہ کرام کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ کل اب کس کی باری تھی؟ خیبر میں جو مرحب طاقتور تھا اس سے مقابلہ کرنے کی باری تھی، جو اس قلعے میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اور وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے ہاتھ پر فتح نصیب فرمائیں گے۔ کس کے ہاتھ پر؟ جس کے ہاتھ پہ جھنڈا ہوگا۔ یہ بہت بڑا انعام تھا، اس کو لینے کے لیے سب کے دلوں میں امیدیں جاگ گئیں، سب صحابہ کرام تڑپنے لگے کہ ہمارے ہاتھ میں ہی وہ جھنڈا دے دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی ابن طالب کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو عرض کیا گیا، حضرت ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، فرمایا ان کو ہی بلاؤ۔ وہ بلا کر لائے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر ذرا سا اپنا مبارک لعاب دہن نکال کر ان کی آنکھوں پہ لگا دیا، جس سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا جو آنکھ کا درد تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر حضرت علی کو جھنڈا دے کر فرمایا جاؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور پہلے کہ دین کی دعوت دو۔ جاتے وقت کیا کرنا؟ پہلے دین کی دعوت دینا، کچھ نہ کہنا، ابھی دین کی دعوت کو پیش کرنا، اسلام کو پیش کرنا، کیونکہ اگر ایک آدمی بھی آپ کے ذریعے سے ایمان میں داخل ہو جائے تو آپ کے لیے عرب کی سب سے بڑی دولت سرخ اونٹوں سے بھی بہتر اور اچھی دولت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے پیار سے، محبت سے، شفقت بری نظر دیکھ کر، اس مرحب کی جانب دیکھ کر فرمایا کہ دین اسلام کو قبول کر لو، یہ فتنہ، فساد، یہ شر انگیزی والی یہ جو حرکتیں وہ ختم کر دو، بند کر دو۔ تو دعوت دے رہے تھے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ، لیکن یہودی جنگ کے لیے ہی مضر تھے۔ جو یہودیوں کی آج کی خصلت ہے نا، یہ وہ اس وقت سے آج چلی آ رہی ہے۔ ان کا پہلوان مرحب اکڑتا ہوا، کندھا ہلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا اور کہنے لگا میدان میں آ، کہ اس نے یہ شعر پڑھ کر اسلامی لشکر میں سے کسی آدمی کو اپنے مقابلے کے لیے دعوت دی۔ یہ لوگوں میں شعر پڑھن اس مرحب جس کی طاقت کا اندازہ کیا تھا، 1000 آدمی سے لڑنے کی قوت رکھتا تھا۔ قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاحی بطل مجرب، خیبر کو اچھی طرح معلوم ہے میں مرحب ہوں، ہتھیار لگانے والا پہلوان اور تجربہ کار لڑاکو ہوں۔ اس کے مقابلے میں اسلامی لشکر میں سے حضرت عامر، کیونکہ ابھی علی رضی اللہ عنہ دعوت دے رہے تھے اس کو ایمان کی، وہ کندھے ہلاتے ہوا آگے بڑھتا گیا۔ پھر یہاں سے ایک صحابی نکلے جنہوں نے کہا قد علمت خیبر انی عامر شاک الصلاح بطل مغامر، خیبر اچھی طرح جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار لگانے والا پہلوان اور جنگ کرنے والا۔ اس نے حضرت عامر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا، انہوں نے اس کا حملہ اپنی ڈھال سے روک لیا، جو ڈھال ہوتی ہے اسے اس کا حملہ روک لیا، اور روکنے کے بعد لیکن جب وہ خود تلوار نکالی اور وار کرنے لگے، حضرت عامر کی تلوار چھوٹی تھی، جس تلوار کے وار کی وجہ سے وہ تلوار گھوم کر اس کی پنڈلیوں میں، صحابی کے پنڈلیوں میں وہ تلوار کا زخم لگ گیا، اور لکھنے میں آتا کتابوں میں کہ اسی زخم کی وجہ سے پھر وہ حضرت عامر شہید ہو گئے۔ تو صحابہ کرام باتیں کرتے تھے کہ تو اپنی ہی تلوار، لوگ کہتے تھے کہ تو اپنی تلوار کے زخم کے لگنے سے شہید ہوا ہے۔
اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا کرتے ہوئے فرمایا ان کے لیے دوہرا ثواب ہے، ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ پھر اب آگے کون آگے؟ ابھی جو دعوت دین پیش کر رہے تھے، ابھی جو سمجھا رہے تھے، کون؟ حیدر کے بیٹے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر شیر خدا حضرت علی خود اس کے مقابلے میں نکلے اور شعر پڑھتے جا رہے تھے، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا، کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام غضبناک شیر رکھا ہے، میں جنگلوں کے شیر کی طرح ہوں اور بہت ڈراونا ہوں۔ کچھ ونن میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جو کس مرحبس یہ کہہ کر میدان میں آئے، پھر لہلا کر اس زور سے تلوار ماری کہ وہ سر سے لے کر کمر تک 2 حصے ہو گیا۔ کون؟ مرحب جو 1000 کی طاقت رکھتا تھا آدمی سے لڑنے کی، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جو کی تلوار کا صرف ایک بار اس کے سر پہ پڑا اور کمر تک 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یاد رہے ابن حشام اور حاکم نے اس موقع پر حضرت علی کے بجائے حضرت محمد ابن مسلمہ کا نام ذکر کیا ہے، واللہ عالم۔ اس کو مرتا دیکھ کر اس کا بھائی بھی جوش میں آ گیا، مرحب کا بھائی بھی جوش میں آ گیا، بڑا آگے حضرت علی سے لڑنے کے لیے اور لڑکارنے لگا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس کے مقابلے کے لیے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں نکلوں گا۔ ان کی والدہ بھی اس سفر میں موجود تھی، وہ دیکھ رہی تھی، انہوں نے دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا بیٹا قتل تو نہیں ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تیرا بیٹا ہی مرحب کے بھائی کو قتل کرے گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا، آخر انہوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح یہودیوں کا جو سب سے بڑا قلعہ تھا مرحب، جس میں بیٹھا ہوا تھا، تخت نشین تھا، وہ قلعہ بھی فتح ہو چکا اور خیبر کی فتح مسلمانوں کے نصیب ہو گئی۔ یہ تھا آج کا سبق، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے اس کے بعد کا ایک واقعہ ہے، ایک غلام کا قصہ، ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور جنت مل گئی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔